آپ نے مجھے موقع دیا. وائس چیئرمین صاحب اور پاکستان بار کونسل کے تمام ممبرز جو میٹنگ میں موجود تھے, انہوں نے یہ یونانیمس فیصلہ کیا آج کے اس میٹنگ کا, کانفرنس کا. سب قابل ستائش ہے, اور تمام ہمارے جو معزز عہدیداران پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, سب کو میں بھی اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ ایسے موقع پر آئے جب اس ملک کو شدید ضرورت ہے. ویسے تو یہ 75 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے, بڑے ایسے موڑ سے گزر رہا ہے جہاں ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس میں تو شدید ضرورت ہے پاکستان کو. جو چیزیں ہم پڑھتے تھے کتابوں میں, فلاں ملک میں یہ مافیا تھا, اس نے یہ کر دیا, جوڈیشل سسٹم اس طرح تباہ کیا, عدلیہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح تباہ کیا, وہ اب ہمارے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اس طرح بھی پہلے فرمایا گیا کہ میڈیا کی بات ہو رہی تھی, تو میڈیا تو سارا مانوے ہوا ہے. جس طرح ان کو کہا جاتا ہے یہ کر دیں اور وہ کر دیتے ہیں. آزادی رائت کو ختم ہو گئی ہے. کانسٹیٹیوشن جس طرح علیم بھائی نے کہا کہ ادھر کس نے شہزاد بھائی نے کہا تھا کہ ایڈ ویسٹ ہوگا, تو کانسٹیٹیوشن کی تو یہی حالت ہے. لیکن اب ایک بات ہے کہ جو سندھ والے ہمارے دوست ہیں اور بلوچستان والے, ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب تقریباً ہم برابر ہی ہیں. پہلے جو آپ کی طرف سے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہوتا تھا, جب لاسٹ ٹائم میں بھی کوئٹہ گیا تو وہاں نے ہم نے وزٹ کیا, چیف منسٹر اس کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا کہ 3 بچے اسکول کو ایک اٹھائے ہوئے تھے, 2-3 سال پرانی بات ہے. تو اسی طرح پاکستان پنجاب میں وہی حال ہے. پنجاب میں بھی آپ کے سامنے ہے, بڑے بڑے نامور جرنلسٹ ہیں جن کو اٹھا لیا, آگے پیچھے جہاں بھی گیا پتہ نہیں چلتا. جو بھی بولتا ہے, جو بولے گا وہ اٹھا لے گی. اب جو بھی بولے گا پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا, لیکن جو بھی بولتا ہے اس کو بچتا نہیں ہے کوئی. اور سندھ والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا یہ ہے کہ پہلے جو پاکستان کے اندر غدار گنے جاتے تھے یا خطاب دیا جاتا تھا یا کچھ جس کو بنایا جاتا تھا اسے کسی تھے, اب پنجاب میں بھی آ گئے ہیں. اب سارا پاکستان برابر ہی ہے. اور ابھی تک جو ہمارے KPK والے بھائی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی دلیری اور بہادری ہے کہ جو اب تک مقابلہ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں مجھے میرا جانا ہوا سوات, تو وہاں وہ بٹخیلا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں کافی سارے دوست اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے گاؤں میں ہم نے تو آپس میں جرگہ کیا اور اس جرگہ میں قسم دیا ایک دوسرے کو اور اپنا خون معاف کیا کہ جب کوئی ڈالا تمہیں اٹھانے آئے گا ان کو بھی مار دینا, مجھے بھی مار دینا, تاکہ ہم جنازہ تو میرا پڑھ سکے. تو یہ کہتی ہے چلو ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, یہ کچھ کر رہے ہیں, باقی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی اپنے جو اپنی فیسلٹیز ہیں اپنی ذات کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, کہ ہمارے سے AC جو ہمارا نہ ختم ہو, ہمارے سے گاڑی اچھی ہے ختم نہ ہو, ہمارے بچوں سے اچھے اسکول ختم نہ ہوں, ہمارے جتنی سہولیات ہیں ہمیں ملی ہوئی, اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ جب ہم اپنی یہ سہولیات کو مد نظر پیچھے ہٹائیں گے تو پھر کچھ بنے گا, اس سے علاوہ نہیں بنے گا. تو پہلے بات سب سے میں جناب چیئرمین اور وائس چیئرمین آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا, پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں, اب اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا ہے یہ بالکل ہی نامناسب اور غلط امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن میں. پاکستان کسی بھی بار کونسل یا بار ایسوسیشن کا رول اور اس کی آواز ہی ختم کر دی گئی ہے. ہمارا نمائندہ ایک بیٹھتا ہے, وہ نمائندگی کرتا ہے, اس کی صورت ہوتی ہے بیٹھے ہیں, جب ووٹ ہی اس کے برابر اس کو پورے نہیں ملتے, اس کے پاس نہیں آتے. یہ اب نیا نظام ہے کہ ججز جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے تعینات کیے جاتے ہیں. پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار اور تمام صوبائی بار ایسوسیشن نے, KPK والے دوستوں کو یاد ہوگا کہ ان کی سب سے زیادہ نمائندگی تھی جب کنونشن ایک ہوا ہمارا, یہ ہمارے جو آسما جہانگیر ہال ہے اس کے اندر ایک لاہور ہائی کورٹ کے جائی صاحبان, محترمہ جائی صاحبہ سی, وہ نیچے سے لائی جا رہی تھی اور پورے پاکستان کے نمائندہ اور باقی وکلا بھی وہاں اکٹھے ہوئے. بہت بڑا کنونشن ہوا کہ آپ اس طرح نہ کریں, جو میرٹ پہ اس کو لے کے آئیں. لیکن اس کا کیا ہوا,
ان کے نمبر پورے ہو گئے, انہوں نے رکھ لیا. تو میں اب پھر اس اپنے مطالبے کو دوبارہ دہراتا ہوں پاکستان بار کونسل کے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں یہ ختم کر کے اس میں متعلقہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن خاص طور پر اور وہاں کی جو پروونشل بار کونسل ہے ان کی رائے لیے بغیر آپ کوئی تعیناتی نہ کریں. جتنا جو ایک وکیل کو اگر آپ نے تعینات کرنا ہے تو وہ جتنی رائے اچھی اس کے بارے میں اس کے کولیگ رکھتے ہیں, وہ آپ جو بیٹھے ہیں اوپر یہ ایجنسیاں والے نیچے سے جن سے آپ رپورٹ منگاتے ہیں وہ تو اس طرح کی رپورٹ نہیں دے سکتے. جب تک صحیح نمائندگی نہیں ہوگی تب تک ہمارا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. وہ پرانا نظام بحال کر دیں, اس میں بھی کم از کم وہ پوچھتے تو تھے نا یہ کیسا بندہ ہے. اب تو آپ لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں جو جتنے بھی اب تو تعیناتی ہو نہیں رہی, جو 2-3 سال پہلے ہوئی ہے, یا کسی جج کا رشتے دار ہے یا اس کے چیمبر سے یا اس کا کلاس فیلو ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں, چوتھی ایک بھی بتا دیں تو میں باہر نکل جاتا. داماد بھی کیا اس کے ساتھ ہی ہے نا, وہی رشتہ دار میں نے کہہ دیا نا, اس کا یا رشتہ دار ہے یا اس کا چیمبر کا ہے یا دوست کلاس فیلو بھی ہے, وہ اپنے انہیں کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ آنے والے کو کہہ دیتے ہیں آپ اس طرح آگے کو پروموٹ کرنا. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. جب ہمارا جوڈیشل سسٹم ہی اس طرح بنے گا, ایک سول جج ہے بیچارہ, وہ اس کو رکھنے کے لیے تو ساری دیہڑی پڑھنا پڑتا ہے. اب پنجاب میں یہ آ رہا ہے کہ جب امتحان ہوتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کے لیے کبھی 2 بندے پاس ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی 3 پاس ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو اپلیکینٹ ہیں وہ ہوتے ہیں 18,000 12,000 8,000. تو یہ جو اوپر سپیریئر کورٹس میں جج ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں پوچھتے سوائے اس کے کہ یہ میرا ہے, اس کو رکھ لیں, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا سرکاری خرچے پہ. تو میری گزارش یہ ہوگی جناب چیئرمین اور وائس چیئرمین صاحب کے یہ امینڈمنٹ جو پہلے بھی ہمارا مطالبہ ہے آپ کو یاد ہے ہم نے لکھ کے بھیجا, اس کا بھی آج رکھیں اس میں. اس کے ساتھ جو پہلے میں ایڈیشنل ایجنڈا لے رہا ہوں, ابھی جو بات ہوئی مسنگ پرسن کی قاسم خان نے کہی, اس کی بھی میں تائید کرتا ہوں, اس کو بھی آپ ایجنڈے میں رکھیں. یہ کام ختم ہونا چاہیے اور جو بندے انہوں نے دیے ہیں ان کو لائیں, کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں. اس نے جو جرم کیا ہے اس کو سزا دلائیں. عدالتیں کس لیے ہیں؟ عدالتیں بھی اپنی آپ کی بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ ہی اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں تو پھر آپ عوام نے ان پہ اعتماد کیا کرنا ہے. باقی رہی الیکشنز کی بات, الیکشنز تو یار ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے بات, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹائم پہ ہونا چاہیے. جو گیون ٹائم ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسی کے مطابق ہونے چاہیے. ہم سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن سے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ جو دوسری بات ساتھ ساتھ ٹی وی پہ پچھلے دنوں آئی کہ میٹنگز ہوئی جو کراچی کے تاجر تھے ان کے ساتھ اور لاہور کے تاجر تھے ان کے ساتھ, اچھی بات ہے. اس پہ یہ بھی بات آئی کہ اتنے ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں آ جائیں گے, اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے اداروں کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے, چیئرمین صاحب جب ہم نے کام کرنا ہے تو پھر اوور آل کام کریں. اگر ہم نے تحریک چلانی ہے تو پھر اس کو اچھی طرح اوور آل تحریک چلائیں. آپ بھیج دیں اداروں کو, پی آئی کو بھیج دیں, آپ ایئرپورٹ کو بھیج دیں, آپ اسٹیل مل کو بھیج دیں, لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ جو بیچیں یا جو پیسے باہر سے آئیں وہ ہمیں نظر آئے بھی کہاں لگے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ پچھلی حکومت کی طرح آئی ایم ایف سے قرضہ آ گیا اور ان کے جتنے ایم ایل ایس تھے تمام پاکستان میں, سندھ میں اور کے پی میں, بلوچستان میں اور پنجاب میں, سب کو انہوں نے 5-5 کروڑ روپے دیے بھی آپ اپنے لگائیں. 50 ادھر دیے کے پی میں اور پنجاب میں 1 ارب دیا تھا ڈیولپمنٹ فنڈ اس لیے کہ وہاں سے ان کو کیکس ٹیکس ملتی ہیں اور ان کے الیکشن سیدھے ہوتے ہیں. اس طرح نہ ہو. اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں پتا ہو کہ یہ ایک آپ نے اکاؤنٹ بنا دیا ہے, اس اکاؤنٹ سے یہ پیسے سارے قرضے میں جا رہے ہیں جو واپس کرنا ہے. اور واپس کرنے کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, اگر نہیں کرتے تو پھر ان کی اصلاح کریں. اگر آپ اپنے گھر کے اندر اصلاح کر سکتے ہیں تو اس کی بھی کریں, اگر نہیں کر سکتے تو پھر موقع دیں جو اور کر سکے آگے. جہاں تک مہنگائی کا اور بجلی کا تعلق ہے, جو باتیں ہوئی تمام دوستوں نے کی, میں ساری دوستوں کی باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں. مراعات لے لی جائیں سب سے جن کے پاس ہے, جو چاہے جو بھی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بجلی ہے خاص طور پر بجلی کا اگر ہم 2-3 مد دیکھ لیں، ان میں سے نمبر 1 جتنے سرکاری ادارے ہیں اور اس سے متعلقہ کارپوریشن ہیں، ان کی نادہندگی جو ہے وہ اربوں میں ہے، اور وہ نادہندگی جو ہے وہ ہم سے وصول کی جا رہی ہے. ان کو وہاں ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ جو کراچی والے بجلی لیتے ہیں، آج تک ان کے خلاف بھی بہت سارے وہ بھی پیسے واپس نہیں کرتے، ان سے بھی نہیں لی جا رہے. بجلی چوری ہوتی ہے اور وہ بھی پیسے عوام پہ ڈالے جا رہے ہیں. مسجد کا بل جاتا ہے تو اس میں بھی ٹی وی کا فنڈ بھی لگا ہوتا ہے، ریڈیو کا فنڈ بھی لگا ہوتا ہے. یہ اوپر سے مسلمان بھی کہتے ہیں مسجد میں ٹی وی لگا ہوا ہے، یار کیا کرتے ہیں تم، کچھ تو دیکھو. بیسیکلی جو ہمارا جو ادارہ ہے وابڈا کا، یہ ایک ریونیو جو ایف پی آر کا ایک سب ادارہ بن گیا ہے. اب ایف پی آر کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس خود وصول کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ بجلی کی بلوں کے ذریعے سے لوگوں سے ٹیکس وصول کرے. آپ جب بل دیکھیں گے تو اس پہ 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے. یار وہ 18% ہم کیوں دیں بھائی؟ آپ ان سے وصول کریں جو نادہندہ ہے، آپ ان سے وصول کریں جو چوری کرتے ہیں. غریب آدمی تو اس میں کیا کام ہے؟ اب وہ 18% جو لگا ہوا ہے، میری یہ تجویز ہوگی جناب سیکرٹری صاحب کہ ہمیں تجاویز آ رہی ہے نا کہ ہم کچھ آگے تجویز دیں کہ وہ 18% کو کم از کم وہ نیچے لا کر کو 5% کر لیں. ختم نہیں کرتے تو 5% کریں، کچھ تو لوگوں کو اس سے ریلیف ملے. اور جن لوگوں سے انہوں نے ابھی جو نادہندہ ہیں ان سے اگر ریکوری پوری کر لیں تو سارا کام ہی ختم ہو جائے گا. جو آئی پی پی سے معاہدے کیے، ہماری جماعت تھی اس وقت، علیم عباسی کی اور میری جو ہم اقتدار میں تھے اس وقت انہوں نے معاہدے کیے، اور وہ معاہدے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ختم ہونے جا رہے ہیں. کوئی 25 میں، کوئی 26 میں، نزدیک چلے گئے. جو 20 آئی پی پیز تھی جن کو 94 میں جن کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بجلی ان سے لے نہ لے، انہوں نے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. وہ ڈالر کے ریٹ سے انہوں نے مشروط کیا ہوا ہے، جو ڈالر کا ریٹ ہوگا وہ ہم ان کو ریٹ دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو جن کو ہم بیڈ گورننس کہہ سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ملک کی یہ حالات ہوئے. تو ان سارے حالات میں میری گزارش ہوگی کہ کنونشن لازمی کیا جائے. صوبائی کنونشن آپ رکھیں اور جو آپ آج طے کریں اپنا ایجنڈا، اس ساروں کو اس کنونشن میں عمل درآمد کے لیے اپنا دباؤ ڈالیں ان کے اوپر. جو بھی آپ آج کر رہے ہیں، یہاں بجلی کی مہنگائی ہے، یہ دوسری بھی مہنگائی ایسے ہی ہے. 25,000 ہے میرے دفتر کا ملازم ہے، اس کی 27,000 تنخواہ ہے. 28,000. تو مجھے کہہ رہا تھا میرا 10,000 بل آ گیا ہے، 10,000 اس کا گھر کا کرایہ ہے، بچوں کی پڑھائی اور باقی چیز کہاں سے دے گا. وہ میں نے کہا کتنے تمہارے گھر میں؟ سب کہتے جی صرف ایک پنکھا کراتے ہیں، بجلی رات کو بند کرا لیتے ہیں، 10,000 بل ہے. تو میری گزارش ہے علی ماسٹر صاحب آپ سے کہ اس کو بالکل پیچھے نہ کریں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کی چیز نہیں، صرف ہماری بھی ایسے ہی ہے. ہمیں چونکہ تھوڑا پیسے آسانی سے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی نہیں ہے، اس دفعہ 70,000 آیا ہے تو دے لیں گے، اگلی دفعہ وہ لاکھ ہو جاتا ہے، اس دفعہ اگلی دفعہ 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس کو ضرور ایجنڈے میں شامل رکھیں. اور جب چیئرمین اور وائس چیئرمین آپ دونوں کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں جو ملکی حالات ہیں ہم سب کو اکٹھا کیا اور ہماری رائے سنی. تھینک یو ویری مچ جناب پیر یوسف چشتی صاحب. اب میں گزارش کروں گا